دی اپوزیشن نے اس کی ویٹنگ کے لیے ٹائم مانگا تھا، اس کے اندر کچھ پرپوزلز اور ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی کوتاہی ہے، نہیں کوئی ان کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. لیکن جو رولز اور جب لاز اور نئی لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے اندر ٹائم لگتا ہے. اس کی جو اس وقت اگر ہم ڈیلے کر لیں گے تو اس کی کوئی بہتری نکل آئے گی. اچھا یہ بتائیے سپریم کورٹ ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو وہ صحیح فیصلے کر رہی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پہ تو ہمیں شک کوئی نہیں ہے، لیکن فیصلے ٹھیک ہے، فیصلے ظاہر ہے جو قانون اور آئین کے مطابق ڈیسیژن سپریم کورٹ کے جہاں گنجائش ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے جانا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن اس کی آگے سے اب دیکھیں اب اس کی دو چیزیں ہیں چوئی صاحب. ایک ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا لیکن اب امپلیمنٹ ہے. ابھی سن لیں کہ ایک ہے آپ کی لیگل امپلیکیشنز، ایک ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لیگل امپلیکیشنز ہیں وہ ہم ہر طریقے سے اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. اس کو ان لیگل امپلیکیشنز کو پولیٹیکل امپلیکیشن کی طرف نہ لے کے ماشاءاللہ یہ تو بڑا خوفناک اور لمبا فلسفہ ڈاکٹر صاحب ہے. یہ آپ نے کون کو سمجھا نہیں سکیں گے ساری، کیونکہ اس میں اگر آصف علی زرداری صاحب نہ ہوتے تو اس آئین کو قانون کے مطابق آپ نے فوری طور پر امپلیمنٹ کرنا. مجھے بتائیے شیخ صاحب کی طرف جانا ہے. زرداری صاحب کو اگر پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون تحفظ دیتا ہے، شیخ صاحب کو بولنا ہے. اوکے شیخ صاحب آئین اور قانون کو اوکے شیخ صاحب مجھے بتائیے کون احتساب کرے گا اس ملک میں؟ میں شاہ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے قابل احترام، خواہش رکھنی اور اچھے خواب دیکھنے اس پر کوئی پابندی نہیں. رزلٹ اورینٹڈ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس ملک میں 40 روپے کی چینی کا فیصلہ ہوا جی، 60-62 روپے کی چینی تھی، 22 روپے اگر غریب رعایت لینے گیا صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہنے کے، اگر اس نے 3 لفافے لے لیے، اس کی دیہڑی اگر 60 روپے کی لگنی لگی ہے، لوگوں نے 3 فوٹو میں پوزوں کی لگائی کہ جی 3 تھیلے لے کے جا رہا ہے جی. اگر آٹے کے 2 تھیلے لے لیے تو اخبار بڑے ہوئے جی کہ گھر کے 4 آدمی لے کے آئے، 4 تھیلے کی بوریاں یا توڑے جو ہیں انہیں لے کر گئے. اس ملک میں جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو جیل میں احتساب میں گئے. اس اڈیالہ جیل میں موبائل فون نہیں کام کرتا تھا، جب بڑے لوگ گئے تو وہاں کھمبے لگ گئے موبائل کے تاکہ وہاں موبائل سروس چلنی لگی، اور جیلیں بالکل غیر ضروری ہوگی جب سے موبائل کی فریکوینسی وہاں سے آ گئی، کیونکہ اندر سے ہی فون جاتا تھا جناب کہ یہ KFC بھیج دو یا فلانا بھیج دو یا فلانا کھانے آرڈر پیک فون پہ آ جاتے تھے. دفتروں میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنا بڑا سارا دفتر چلایا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، پر ایک جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سے مل کے انہوں نے ایک کمرہ لے لیا، پورا دفتر پوری ڈاک وہ نکالتے تھے، بزنس ان کا جاری تھا. جو پنشمنٹ ہوئی، جو سزا ہوئی، جرمانہ نہیں داخل کیا انہوں نے. سو آپ دیکھیں سزا احتساب کس کو ہونے جا رہی ہے. ان فیکٹ یہ ہے کہ سزا اور احتساب اور سب اس آدمی کے لیے ہے جو یہ سب کچھ ٹی وی دیکھیں. اب اس قوم کے 2 پرابلم ہیں، ایک تو فون پہ آ گئی SMS پہ، ایک ٹیلی ویژن پہ آ گئی. 2 قومیں یہ کام کر رہی ہے. اور جب اس قسم کی صورتحال تو ظاہر ہے احتساب نہیں ہو سکتا. میں نے ایک بریک لینی ہے شیخ صاحب، آپ کی بات بڑی دلچسپ ہے کیونکہ آپ نے جو فرمایا نا کہ قانون جو بنانے والے وہی قانون توڑتے ہیں. میں آپ کو آنےسٹلی ڈاکٹر صاحب کہہ دیتا ہوں کہ جب ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے وہ وہاں سے مجھے اپنے موبائل پہ فون کرتے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی پابندی تو یہاں تک رہ گی. ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے احتساب صرف عام آدمی کے لیے رہ گیا، جبکہ جتنا بڑا آدمی ہو وہ قانون بھی توڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کوئی پکڑتا بھی نہیں اس ملک میں. شیخ صاحب کیوں نہیں پکڑتا کوئی؟ دیکھیں شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 107 151 میں اندر جاتے ہیں، ان کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں. کیا کوئی پاکستان میں یہ بات سن سکتا ہے، مانے گا کہ سال کوئی جج چلا گیا عدالت میں آج کل تو اس نے جا کے، کیونکہ اس کی ضمانت دینے والا ہی کوئی نہیں. یہاں پہ ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ بڑا آدمی غلط بھی کام کرے تو اب پہلی دفعہ میڈیا آیا ہے کچھ لوگوں نے، لیکن آپ دیکھیں نا سارا کچھ پالیٹیشین پہ ملبہ نہ ڈالا جائے. نہیں دوسروں کو بھی، لیکن پکڑنا حکومت نے ہے شیخ صاحب، پکڑنا حکومت نے، بینکر کو حکومت نے پکڑنا ہے، بیوروکریٹ کو، جرنیل کو، پٹواری کو، عام آدمی کو، سب کو حکومت نے پکڑنا. چیف جسٹس ایک بات ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یار ہم کوئی ریکوری ادارہ تو نہیں ہو سکتے، ہم تو ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اگر چیف جسٹس ایک حکم دیتا ہے کہ جناب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اگر یہ نہیں کرتے، فالٹ حکومت کا. ملک میں انارکی پھیل رہی ہے. دیکھیں کنفیوژن ہے، کوئی بیوروکریٹ کام نہیں کر رہا، کوئی انڈسٹریلسٹ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا.
کوئی کامن آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار کدھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں جی ذمہ دار کون ہے اس انارکی؟ حکومت. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حکومت چاہے گی کہ انارکی پھیلے؟ پتہ نہیں حکومت چاہ رہی ہے, حکومت چاہے گی کہ انسٹیبلٹی ہو, حکومت چاہے دیکھیں گی اب کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا, investment اب نہ میری آئے. بات سنیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ میری بات سنیں. جب ایک آدمی یہ کہتا ہے ٹانگیں توڑ دوں گا, کسی نے بات کی دانت نکال دوں گا, وہ تو کل کہا نا, کل ہی. اس سے آپ پیچھے چلے اس نا, سے پہلے یہ تو جو کل کچھ کی کہا بات ہے گیا نا. ہے وہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا. اس سے پہلے تو جو کچھ کہا گیا ہے ان ٹی وی چینلوں پہ میں اس کو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. انفیکٹ یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے, جو ایک فضا بنا دی گئی تھی, وہ پوری نوے کے زاویے سے ریئیکٹ ہونے جا رہی ہے. کامن آدمی وہ چیخ رہا ہے. دیکھیں گورنمنٹیں کیا ہوتی ہیں, گورنمنٹیں یہ ہوتی ہیں. کیا اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے, مائنڈ سیٹ آپ ڈاکٹر صاحب فلاسفی کی طرف جا رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں شاہ جی, انارکی پھیل رہی ہے پاکستان, کیا کہاں انارکی پھیل رہی ہے اور کون ذمہ دار ہے؟ انارکی دا گورنمنٹ, دا پولیٹیکل پاور, سٹنگ پولیٹیکل پاور, حکومت جس کے چلو پارٹ ہم ہیں, یعنی حکومت یہ کر رہے ہیں, لوٹ مار یہ کر رہے ہیں, انارکی یہ پھیلا رہے ہیں, مقدمے ان پہ چل رہے ہیں, ڈگریاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, اور ہم بھی ہیں جی, آؤ پکڑے گئے ہو تو اس بھی ٹکٹ ایک کے پاس نہیں تھا, جن کے پاس تھا ان کو بھی آپ بھی نیچے آ جائیں, آپ بھی پکڑے گئے, ان کا صاحب وہ ہے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے آپ کیوں شامل ہے ان کے ساتھ, الگ ہو جائیں نا. کون شامل؟ آپ دیکھیے جب بھی آپ پنجاب میں دیکھیے, پنجاب میں کولیشن پارٹنر ہے, ہم نہیں شامل, یہ ہمارے ساتھ شامل ہے. جب بھی حکومت مشکل وقت میں آتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بیل آؤٹ کروا دیتی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ لیں. میں کیوں میں بگ بھی ہوئی ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھتا پھروں. بھائی ہم شامل نہیں ہیں, یہ شامل ہے ہمارے ساتھ پنجاب میں. اب اس کا کیا علاج ہے, کیا علاج ہے؟ اچھا بسم اللہ, نہیں بسم اللہ, اچھے لوگ نہیں ہیں, آپ بسم اللہ, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. آپ نے چوہدری صاحب انارکی کی بات کی ہے, اور یہ مذاق سے ہٹ کے واقعی ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. اب جب شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کی, اگر سپریم کورٹ کے پاس تو واقعی ایک کانسٹیٹیوشن, ایک کتاب, ججمنٹ, ایک قلم اور ایک ٹیلی فون ایٹ دا موسٹ, اس کے اگر ایگزیکٹو اس کی ٹیلی فون کاٹ دے تو سپریم, لیکن نہیں, آئین میں ہے یہ بات کہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے فیصلے جو ہیں ان کو منوانے کے لیے, ان کی ایڈ میں, ان کی مدد میں حکومت چاہیے, تمام حکومت وہ پابند ہے. اور اگر حکومت پابندی نہیں کرے گی تو انارکی پھیلے گی. انارکی تو پھیلے گی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ کہ شیخ رشید صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت کا کام ہے وہ افیکٹولی کام نہیں کر رہی, اور شاہ جی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بیسکلی جو انارکی ملک میں پھیل رہی ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں؟ سب سے پہلے تو چوہدری صاحب یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کیوں چاہے گی کہ وہ اگر پاور میں ہے اور اتھارٹی رکھتی ہے اور اس کے اپنے دور حکومت میں انارکی پھیلے اور وہ فیصلے ڈیلے ہوں, اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو. میری سوچ سے باہر ہے کہ کوئی حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گی اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے گی جس میں انسرٹینٹی ہو, جس میں انسٹیبلٹی ہو, اور اوور آل جو ہے وہ اس انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی کا نقصان ملک کو یا عوام کو. اور جو میں شیخ صاحب ایک منٹ میں صرف, جہاں تک بات یہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں نا سر, کرتی کچھ نہیں ہے. یقین آپ بھی رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں. آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ کر کچھ نہیں رہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں بس یقین رکھتا ہوں. کوئی ایک ایسا بتائیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی ہو اور ہم نے اس پہ عمل نہ کیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہاں جا کے کیس ری اوپن کرے, آپ نے کیے. اب دیکھیں اس کا جواب لے لیں کہ جب آپ نے وہ لیٹر لکھا, ان کو کہا, تو ان کی طرف سے جو سوئس گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر لکھا بالکل, جو ان کو آپ نے کب لکھا لیٹر؟ نہیں جی, جو آپ نے لیٹر نہیں لکھا ڈاکٹر صاحبہ, کوئی لیٹر نہیں گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا کوئی ڈیسیژن ہو, کوئی ان کی ورڈکٹ اور اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے؟ وہاں سے جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ آپ پہلے اپنے ملک میں اس صدر کے خلاف شروع کریں, اس کے بعد ہم ٹیک اپ کریں. دعوے سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے خط لکھا تھا سوئس گورنمنٹ. دیکھیے میں جو سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کو نہیں, آپ کہتے ہیں آپ حکومت ہے نا, وفاقی وزیر ہیں, کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ یہ کہہ دیں کہ حکومت نے لکھا ہے خط. دیکھیں جو نیب کو انسٹرکشنز چیف جسٹس آف پاکستان نے دی, وہ انسٹرکشنز کنوے ہوئی, اور جو وہاں سے
गवर्नमेंट ऑफ स्विस गवर्नमेंट की तरफ से वो जो नहीं जी, वो instruction है, तर्जुमान ने कहा था वहाँ के, सर, वहाँ तर्जुमान तर्जुमान ने, ने वो भी नहीं कहा। मीडिया ने लिया है बयान उनका, देखिए, मीडिया ने बयान अगर लिया है। किसी- ओके, आप ये सिंपल ही This कह दें, is आप very ये ओके funny ओके situation. देखिए ये हेडलाइंस होगी प्रेसिडेंट के खिलाफ आप अपने मुल्क डॉक्टर साहब, में ये हेडलाइन होगी, मुकदमा नहीं आप चला ये कह सकते। दें कि आप दूसरे हुकूमत मुल्क में पाकिस्तान कैसे ने चला सकते हैं? स्विट्जरलैंड को खत लिख दिया।